सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ, सल्लल्लाहु अलैका या बाब नजातिल उम्मा। शब जुमा, दिलों की धड़कनें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम, सीनों पर हाथ, फ़िक्रें रूहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ माइल। और ये तमायुल फ़िक्री, जज्बाती, अक़ली, अमली है और इसका ताल्लुक़ अजर रिसालत से है। अंजाम देने के लिए दूर दराज से लोग शब जुमा करबला में बिताना चाहते हैं। कितने ही थके हुए हों, कितनी ही दूर से आए हों, कितने ही परेशान हों, कितनी ही मुश्किलात हों, कोशिश ये होती है शब जुमा करबला में आने वाले उन ज़वात मुक़द्दसा के साथ अपने गिरिए की आवाज़ों को मिला सकें, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मवासात पेश करने का हक़ अदा हो जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना पुरसा पेश कर सकें। वैसे ही अरबईन गुज़री है, तीसरा दिन है आज अरबईन को, 22 सफ़र है और मौला की बारगाह के अंदर मोमिनीन की तादाद अपने एहसासात और जज्बात पेश करने के लिए दूर दराज से आई है। मुख्तलिफ़ ज़बानों में लोग गिरिया बुका कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज़ में अज़ादारी कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज़ के अंदर गिरिया बुका कर रहे हैं, अपने अपने अंदाज़ के अंदर मौला से दूरी जो कि करोना के सबब से रही उसके लिए मौला की बारगाह में अश्क रेज़ी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि मौला के साथ ये पैवस्तगी उनकी दूर ना हो और वो मौला की बारगाह के अंदर अपना हुस्न अक़ीदत पेश कर रहे हैं। कह रहे हैं मौला हमें दूर ना होने दीजिएगा, हम आपके करीब रहना चाहते हैं, रूह से भी करीब, फ़िक्र से भी करीब, अमल से भी करीब, बदन से भी करीब। मौला अपना कुर्ब अता फ़रमाइए, दुनिया व आखिरत में कुर्ब होइए, ऐसा कुर्ब जिसके बाद जुदाई ना हो। इसी वजह से करबला में आने वाला कोई भी शख्स वापसी जाने की ख्वाहिश नहीं रखता। जब भी आता है यहाँ से जुदा होते हुए आँखों में आंसू होते हैं, जब भी जुदा होता है दिल तड़प रहा होता है, जब भी जुदा होना चाहता है दिल परेशान होता है, जब भी जुदा होना चाहता है बार बार पलट पलट के रास्ते से इमाम हुसैन के रोज़े को देखना चाहता है। क्यों, किस लिए? इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जी भर के दीदार करना चाहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को आँखों के ज़रिए से दिल में जगह देना चाहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इश्क को अपनी नस नस में पैवस्त कर लेना चाहते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मवद्दत को अजर रिसालत बनाकर अपने साथ तोशे आखरत बनाकर ले जाना चाहते हैं, ताकि जब भी आँखें खुले इमाम हुसैन का रोज़ा आँखों के सामने हो, फ़िक्र और रूह व शऊर के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो और ये मोहब्बत ऐसी कवी हो कि देखने वाले देखें और करबलाई कहें, देखने वाले देखें और हुसैनी कहें, देखने वाले देखें और आज़ादार कहें, देखने वाले देखें और मातमी कहें, देखने वाले देखें ज़हरा का पुरसादार कहें। इसी वजह से यहाँ से जाते जाते और कुछ ले जाएं ना ले जाएं, बल्कि ले जाते ही क्या है, करबला से दो ही तो चीज़ें हैं यहाँ पर ले जाने की, एक कफन है और दूसरा खाक के करबला है। वो खाक जो हमारे सरों का ताज बनना चाहते ही है, वो खाक जिसे हम अपने लिए जीनत कब्र बनाना चाहते हैं, जीनत आखरत बनाना चाहते हैं, बख्शिश का ज़रिया बनाना चाहते हैं, इसके ज़ेवर बनाकर ले जाते हैं। कौन खाक के ज़ेवर पहनता है आज के दौर में, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि खाक करबला हमारा उखरवी ज़ेवर बन के हमारे साथ जाए। इसीलिए तस्बीह, अंगूठी और सीने का हार बनाकर मुंह में रखने के लिए मट्टी, सर पे डालने के लिए मट्टी, सीने पे डालने के लिए खाके शिफा लेकर जाते हैं करबला से, ताकि हमारी बख्शिश की ज़मानत हो जाए। हम करबला में आए हैं, करबला में शब जुमा शायद आखिरी शब जुमा हो सफ़रुल हुज़्न की, और मौला की बारगाह के अंदर अयाम अज़ा के पुरसे काफ़ी ज़्यादा रहे। मोमिनीन ने जी भर के अज़ादारियाँ की, आहिस्ता आहिस्ता ये अयाम अज़ा भी अपने इंतहा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जी घबरा रहा है, न जाने ये अयाम अज़ा दोबारा नसीब होंगे कि ना होंगे। ये अयाम अज़ा
دوبارہ ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہ ہوں گے۔ ایام ازا ہم اہل بیت علیہم السلام کی گزشتہ مصیبت کے اوپر رونے کے لیے مانگتے ہیں، ہم جدید مصیبت مولا کی دور کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں، حجت خدا کا ظہور ہو جائے۔ ہاں، آنے والی مصیبتوں سے بچنے کے لیے حجت خدا کے ظہور کی دعا ہے، اور گزشتہ مصیبتیں جو ہو چکی ان پہ رہنے کے لیے مولا کی بارگاہ میں آنسوؤں کی طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایام ازا ہمارے لیے برکت ہے، ہماری بقا کا سبب ہے، ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بخشش کا سامان امام حسین علیہ السلام پر گریے کی صورت میں کیا ہے، اسی لیے جب بھی ہم ایام حزن کی طرف بڑھتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا گریہ پیش کرتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ جو بھی زائر کربلا میں آتا ہے اس کے ارد گرد 4000 فرشتے آ جاتے ہیں، ارد گرد سے گھیر لیتے ہیں اور اس کے اوپر درود پڑھتے ہیں، اور وہ سب کے سب اس شخص کے لیے زیارتیں کرتے ہیں، اس پر رحمتیں طلب کرتے ہیں، اور اگر وہ یہاں پر آ کر مریض ہو جائے تو اس کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے رحم طلب کرتے ہیں کہ اللہ یہ حسین کا زائر ہے، اس پر رحم فرما، یہ حسین کا زائر ہے، اس کی مغفرت فرما، یہ حسین کا زائر ہے، اس کی بخشش فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے، معصوم کی دعا قبول ہوا کرتی ہے، یہ فرشتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں مصیبتوں کے ایام 40 کا دن 3 دن رہیں بیویاں کربلا کے اندر آ کے، دن رات کربلا کے اندر رہ کر روتی رہیں، دن رات کربلا میں رہ کے خاک کربلا میں اپنے آپ کو پیوست کیے رکھا، دن رات امام حسین علیہ السلام کی قبر کا طواف رکھا، دن رات جناب علی اکبر علیہ السلام کا گریہ کیا، دن رات مولا عباس علیہ السلام کی قبر مطہر کو چومتے رہے، دن رات گریہ و بکا رہا، صبح سے شام تک وہ حسرتیں جو 10 محرم کو پوری نہ کر سکے تھے انہیں پوری کرنے کی کوشش کی گئی، بیویاں دن رات روتی رہیں، اور امام حسین علیہ السلام سے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا ایک ہی استغاثہ تھا، اے حسین، اے حسین، اے حسین، میں تمہیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی، میرے پاس اگر چادر بھی ہوتی تو کفن دیے بغیر نہ جاتی، اے حسین، رونے کی کوشش کی لیکن رونے نہ دیا گیا، اے حسین، بہن تم پر رونے کا حق ادا نہ کر سکی، اے حسین، میں تمہارے پاس نہ رہ سکی، تیرا چہلم نہ کر سکی، 1 سال کی قید بتا کر میں تمہارا چہلم منانے آئی ہوں، اے حسین، کس طریقے سے بیان کروں سفر کا حال، اے حسین، سفر بڑا کٹھن تھا، تم سے جدا ہونے کا صدمہ ایک طرف، قید ہونے کا صدمہ ایک طرف، شمر کے تازیانے ایک طرف، سکینہ کی بے کسی ایک طرف، سجاد کی غربت ایک طرف، بیویوں کا خیال ایک طرف، تمہارے جنازوں کے دفن نہ کرنے کا خیال ایک طرف، حسین روتی روتی جدا تو ہو گئی، اے مولا حسین، روتی روتی جدا تو ہو گئی لیکن آنکھوں کے اندر تیری لاش، پامال لاش رہ گئی، اے حسین، یہ لاش میری آنکھوں کے اندر رہی، لیکن جب شمر نے تازیانے مارے مجھے ماں کا دربار یاد آ گیا، اے حسین، میں یہاں سے چلتے چلتے کوفہ پہنچا دیا گیا، آج مجھے یاد آیا بابا نے کس لیے کوفہ کے بازار دکھائے تھے، بابا نے کس لیے کوفے کے کوچے دکھائے تھے، لیکن بھئییا یہ غربت ایسی تھی کچھ بھی یاد نہ رہا، صرف کوفہ کا نام یاد رہا، آنکھیں گریے سے نہ کھلتی تھی، کمر تازیانوں سے نہ اٹھتی تھی، بھئییا تیرے سر کی جانب دیکھ کے بھی شرم آتی رہی، بھئییا کس طریقے سے بتاؤں، کوفہ کے اندر مسلم کی لاش کو دیکھا تو میں غیرت سے زمین میں گڑ گئی، بھئییا کس طریقے سے بیان کروں، سفر بڑا کٹھن تھا، اور رہی صحیح کسر اس طریقے سے پوری کی گئی کہ ہمیں دربار میں حاضر کر کے جناب مختار کو بلا لیا گیا، بھئییا اس وقت میں مرنے کو دعا مانگ رہی تھی،
بھیا برداشت نہ ہوتا تھا، لیکن کیا کروں بھیا، تیرا مشن جو باقی رکھنا تھا، روتی بھی رہی، دربار میں کھڑی رہی، ماں کے دربار کو یاد کرتی رہی۔ بھیا کوفہ میں ہمیں کوچے کوچے پھرایا گیا بھیا، اس کے بعد ہمیں وہاں سے شام کی طرف لے جایا گیا بھیا۔ رستے کا سفر بڑا کٹھن تھا، کانٹوں پہ ننگے پاؤں چلاتے تھے، اپنے آپ تو برداشت کر جاتی، لیکن لمحے لمحے جہاں جہاں پہ کوئی ٹیلا آیا، بچہ گر گیا، میں ان کی جنازہ تک نہ پڑھ سکی بھیا۔ کئی بچے گھوڑوں سے گر گئے، کئی بچے محملوں سے گر گئے، مائیں روتی رہ گئی، وہ مائیں جو بچوں سے پیار کرتی تھی، کچھ مائیں بھی گر گئی، پتہ نہ چلا بھیا۔ کیا بتاؤں، شام کے اندر پہنچ گئے، شام میں سفر، ساری تکلیفیں ایک طرف، لیکن شام کا دروازہ ساکھ ایک طرف تھا بھیا۔ باقی علاقوں میں کچھ نہ کچھ مہم بستے تھے، لیکن شام کے اندر جب ہمیں لے جایا گیا، دروازہ ساکھ بڑا سخت طے کرنا پڑا بھیا مجھے۔ بھیا بازار سے دربار تک کا فاصلہ زینب کے لیے بڑا دشوار تھا۔ یہ وہ فاصلہ تھا جسے طے کرنے کے لیے زینب کو کبھی قدموں سے، کبھی گھٹنوں سے، کبھی کوہنیوں کے بل چلنا پڑا۔ زینب کو برداشت نہ ہوتا تو یہ سفر بھیا۔ تکلیف بہت زیادہ تھی، پریشانی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مجبور ہوئی بھیا، لیکن کیا کرتی، تیرا مشن جو بچانا تھا بھیا۔ اور تکلیفیں بھی تھی، لیکن ایک اور تکلیف بھی آ گئی، زینب دربار میں اور شرابی سے کلام کرنا پڑ گیا بھیا۔ بہت مشکل تھا یہ مرحلہ، بہت سخت تھا یہ مرحلہ، بہت تکلیف دہ تھا یہ مرحلہ بھیا۔ میں کیسے بیان کروں، کس طریقے سے بیان کروں کہ آپ کے لیے یہ سفر تو کر لیا، لیکن زینب کو یہ سفر کبھی نہ بھولے گا بھیا۔ یہ سفر کبھی پشت پہ لکھا گیا، کبھی سر پہ لکھا گیا، کبھی ہاتھوں پہ لکھا گیا، قدموں پہ لکھا گیا بھیا۔ زینب کے سر پہ یہ سفر لکھا گیا، سر خون آلود ہو گیا، پشت پہ لکھا گیا، تازیانہ آلود ہو گئے، ہاتھوں پہ لکھا گیا، کڑیوں کے نشان بچ گئے، پاؤں پہ لکھا گیا، کانٹوں کی علامتیں بن گئی بھیا۔ اب وہ زینب جو گھر میں چل نہ سکتی تھی، اب تو اتنی عادی ہو گئی ہے کہ کہیں پہ بھی جانا پڑے تیری بقا کی خاطر زینب چلتی چلی جائے گی بھیا۔ تیرا مشن بہت سخت تھا، لیکن تیری محبت کے آسرے، بابا کے آسرے یہ سفر طے کر لیا۔ زینب دعا کرتی ہے، آباد رہے تیری یہ کربلا۔ زینب اجڑ گئی، زینب کا کچھ نہ بچا، آباد رہے یہ کربلا، آباد رہے یہ کربلا، آنے والے آباد رہے، سدا شاد رہے کربلا میں آنے والے۔ لیکن زینب لٹ گئی، کس منہ سے تجھے چھوڑ کے یہاں سے مدینہ واپس جائے زینب؟ گھر میں جا کے تجھے نہ جو دیکھوں گی کس طریقے سے آرام آئے گا بھیا۔ لیکن کیا کروں، تیرا مشن بچانے کے لیے مدینہ بھی جانا ہے۔ مدینہ جا کے بتاؤں گی کہ میرے بھائی کو 3 دن پیاسا بھوکا رکھ کے مار دیا گیا، گھوڑوں سے پامال کیا گیا، گھوڑوں کے سوموں سے پامال کرنے کے بعد نہ کفن دیا گیا، نہ غسل دیا گیا، اور تو اور کیا نہ کرتے، آگے بڑھ کے شمر لعین نے 13 ضربوں کے ساتھ میرے بھائی کا سر تن سے جدا کیا۔ 70 قدم کے فاصلے پر ٹیلے پہ کھڑے ہو کے ماں پکارتی رہی، ہائے میرا بھائی ہے، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔